آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان ہیں جو چرواہے ہیں، ان لوگوں کے درمیان ہیں جو تہذیب اور اخلاق سے عاری ہیں، لیکن حضور نے جب ان کو قرآن کی تعلیم دی، حضور نے جب ان کو حدیث کی تعلیم دی، حضور نے جب اللہ کے احکام ان کے دلوں میں ڈالے، تو یہ وہی لوگ، وہی چرواہے، وہی تہذیب اور اخلاق سے جو عاری تھے، یہ وقت کے امام اور پیشوا بنے تھے۔ یہ تعلیم ہے۔ ایسی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے سامنے اونچی نہ بولو، زبان نہ کھولو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو نہ تانو، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ آج یہ بڑھاپے میں ہیں، اے اللہ جی تو ان پر رحم فرما۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ایک عظیم باپ کی اولاد، یہ ہے ایک عظیم خاندان کی اولاد۔ اس تربیت کو قرآن اور سنت کی تربیت کہتے ہیں، اس تربیت کو محمد عربی کی تربیت کہتے ہیں۔ یہاں پر نقطے کی بات کرتا ہوں، عیسائی والدین ہوں، بچے مسلمان ہوں، ان بچوں کو حکم یہ ہے آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کی قدر، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ آج او لیول اور اے لیول کی تعلیم دینے کے لیے والدین ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا سوال ان والدین کے لیے ہے کہ کیا ہم انہی بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھایا ہے؟ انہی بچوں کو ہم نے قرآن حضور علیہ السلام کے فرامین سکھائے ہیں؟ انہی بچوں کو ہم نے حضور کی سنتوں کو سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو بتایا ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں کی کتنی عظمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا ہم نے اس کو بتایا ہے باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو بتایا کہ باپ بڑھاپے میں پہنچے اور بڑھاپے میں پہنچتے ہوئے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے جو سپاہی تھے، جو پہرے دار تھے، جو غلام تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے اپنے والدین کی، انہوں نے اپنے ماں باپ کی کس طرح رسپیکٹ کی، کس طرح عزت کی، کس طرح ان کو مقام دیا؟ کیا میں نے اور آپ نے او لیول اور اے لیول بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم سکھائی؟ کیا حضور کا یہ فرمان کہ حضور نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں؟ حضور کی محبت ہے، شریعت کے احکام اس کے دل کے اندر ہیں، قرآن کریم کی محبت ہے، حضور کے فرامین، حضور کی سنتیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے جذبات جو ماں باپ کے بارے میں تھے، کیا ہم نے کبھی اس تاریخ کو ان بچوں کے سینوں کے اندر پرویا ہے؟ دین اور دنیا کی مثال بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ لے لیں۔ ایک پرندہ پالا ہے، گھر کے اندر سونے کا پنجرا لے کے آئے، اس پنجرے کے اندر اس پرندے کو رکھا، پنجرا بند کر دیا، لیکن اس پرندے کو ہم غذا نہیں دے رہے۔ وہ اپنا سر کبھی پنجرے کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے کبھی پیچھے مارتا ہے۔ بھائی پنجرا تو سونے کا ہے، سونے کے پنجرے کے اندر پرندہ موجود ہو، پرندے کو سکون نہیں۔ اگر اسی پرندے کو لکڑی کے پنجرے کے اندر رکھو، مٹی کے پنجرے کے اندر رکھو، لیکن اس کو غذا پہنچے تو اس کو سکون پہنچے گا۔ دنیا کی تعلیم جتنی بھی دے دو، دینی چاہیے، لیکن اگر حضور کی محبت سے خالی ہیں، حضور کے فرامین سے خالی ہیں، حضور کی سنتوں سے خالی ہیں، شریعت کے احکام سے خالی ہیں، تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے اولاد کو سونے کا پنجرا تو دیا، اچھی سے اچھی غذا تو دی، اچھی سے اچھی گاڑی تو دی، اچھے سے اچھا موبائل تو دیا، اچھے سے اچھا لباس تو دیا، اس کا ظاہر تو سونا کر دیا،
لیکن جو اس کی اندر کی غذا تھی وہ ہم نے نہیں دی جو ہمیں پہلے دینی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کا گریبان پکڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بیٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کی زبان بڑی ہو جاتی ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے، اولاد نیک کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے اولاد کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی نورانیت ڈالیں، اللہ کی بڑائی ڈالیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بچہ جیسے پیدا ہوا ہم نے اس کے کانوں کے اندر یہ الفاظ ڈالے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب بچہ بولتا ہے ہم یہ نہیں کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں سکول کی تعلیم سب سے اہم ہے، سکول کی تعلیم کے بعد جاب سب سے اہم ہے، نوکری سب سے اہم ہے، مال اور دولت اصل چیز ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ تو نہیں سکھایا۔ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں اذان گئی وہ اللہ کی بڑائی تھی۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں جب بچہ بول رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی محبت اس بچے کے دل کے اندر ڈالیں۔ کیا کہ بچے ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمیں گھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ بڑائی اتنی بیان کریں، بار بار بیان کریں تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت رچ جائے، بیٹھ جائے۔ نمبر 2، بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈالیں، بچے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ڈالیں۔ ہم بلی کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، ہم جن کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، ہم بھوت کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ مخلوق کے دل کے اندر تو خوف ڈالتے ہیں، اس خالق کا خوف نہیں ڈالتے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم انہیں کہیں بچے آپ ایک بند کمرے میں ہیں اور بند کمرے میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، ہاں یہ ہے آپ کوئی حرکت کریں گے، آپ کوئی جملہ بولیں گے، آپ سوئے ہوئیں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، اس بند کمرے کے اندر بھی وہ خالق آپ کو دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے بیٹے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، یہی آپ کی کامیابی ہے، یہی آپ کا سکون ہے، اس کائنات میں بھی اور اس کائنات میں بھی۔